بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نوراللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اٹک جیل سے قیدی اڈیالہ جیل منتقل، کون سے قیدی، کون سا قیدی اور کیا کہانی ہے؟ اور ویسے کل یعنی 11 تاریخ کو ہماری عدالتیں عمران خان کے مستقبل کا کیا فیصلہ کریں گی؟ یہ اصل تفصیلات تو کل آئیں گی، لیکن آج میں اس کے بارے میں آپ سے بات کروں گا۔ اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ کل اسمبلی کی میعاد مکمل ہو گئی، وزیر اعظم صاحب نے سمری سائن کر دی، الوداعی خطاب ہو گیا، اور قومی اسمبلی میں جنرل باجوہ کا شکریہ ادا ہوتا رہا، ان کا نام گونجتا رہا۔ وہ کیا کہانی ہے اور وزیر اعظم کا نام کس نے بتانا ہے، نگران وزیر اعظم کا نام کس نے بتانا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے نا، بڑا سوال ہے۔ تو نگران وزیر اعظم کے نام پر بہت سے نام ڈسکس ہو رہے ہیں۔ وہ باتیں شروع ہوئی تھیں میاں عامر صاحب سے، محسن نقوی صاحب سے، حفیظ شیخ صاحب سے ہوتی ہوئی جناب رمدے صاحب، جسٹس ریٹائرڈ رمدے صاحب، جلیل عباس جیلانی صاحب، تصدق جیلانی صاحب اور راحیل شریف صاحب تک پہنچ گئیں۔ تو نام تو بہت سارے ہیں۔ اسی دوران فواد حسن فواد کا نام بھی آیا۔ اسحاق ڈار صاحب تو ہاٹ فیورٹ رہے گزشتہ 2 دن۔ اچھا، اگرچہ کچھ چیزیں لاجیکلی مشکل نظر آتی ہیں جس میں اسحاق ڈار صاحب اور فواد حسن فواد کا نام بظاہر لگتا ہے، کیونکہ نگران وزیر اعظم کے لیے کم از کم امیج اس کا نیوٹرل کا ہونا چاہیے۔ لیکن چلیں بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اگر اس قسم کا مثلا اگر اسحاق ڈار صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے تو پھر آپ سمجھیں کہ الیکشن کم از کم 2 سال الیکشن نہیں ہونے، پھر لمبی چھٹی ہے الیکشن کی۔ تو یہ تو 1-2 دن میں فائنل ہو ہی جائے گا۔ لیکن قومی اسمبلی میں کل تقریریں ہوئیں، الوداعی تقریریں۔ ایک طرف تو وہ وقت پورا ہو گیا اس حکومت کا، لیکن بہرحال وزیر اعظم صاحب کنٹینیو کریں گے جب تک نئے وزیر اعظم آفس میں نہیں آ جاتے، اپنا اوتھ نہیں لے لیتے نگران وزیر اعظم، تب تک شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم ہی کنٹینیو کریں گے۔ اچھا، وزیر اعظم صاحب نے اسمبلی میں خطاب کیا، بڑا ہی لمبا چوڑا خطاب اور بہت سی باتیں، لیکن میں اس میں سے صرف 2 باتوں کا آپ سے ذکر کرنا چاہوں گا۔ ایک تو انہوں نے خود کو یہ کہا کہ میں جو نا لوگوں کے ووٹ کی وجہ سے وزیر اعظم بناؤں، عمران خان کی غلطیوں کی وجہ سے نہیں بنا۔ چلیں، اگر شہباز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں تو اب تو فائدہ بھی کوئی نہیں اس خوش فہمی کا یا اس کو غلط فہمی کہنے کا، کیونکہ اب یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں، اب تو اگلا سفر شروع ہو گیا ہے۔ لیکن انہوں نے جو بہت اہم بات کی وہ تھا جنرل باجوہ کا شکریہ۔ اب جنرل باجوہ وہ کیریکٹر ہیں جو عمران خان، پروجیکٹ عمران خان کے اصل جو ایگزیکیوشن ہوئی ہے وہ جنرل باجوہ کے ہاتھوں ہوئی ہے۔ 2018 میں جس طرح سے عمران خان صاحب تشریف لائے بطور وزیر اعظم، اور وہ ساری جو پلاننگ ہوئی ہے، پیچھے کیسے تھا، کیسے میڈیا کو مینیج کیا گیا، یہ ساری چیزیں، الیکشن، وہ جو RTS بیٹھا اور بہت کچھ تھا، عدالتوں سے فیصلے، جو تھا پاناما کا کیس اقامہ کی شکل اختیار کرنا، اور بیٹے سے جو تنخواہ نہیں لی ہوئی تھی اس کو ظاہر نہ کرنا، اور نگران جج کی اس میں نگرانی میں عدالتی فیصلہ اور واٹس ایپ فیصلے، اور ایک فوجی افسر عدالتوں کو چلا رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی، اور باجوہ صاحب کے دور میں یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ پھر نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ بارہا ان الزامات کو دہراتے رہے کہ جنرل باجوہ نے یہ سارا کام کیا تھا، لیکن کل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے، جو مسلم لیگ نون کے صدر بھی ہیں، انہوں نے تو وہ جو ہے نا، سمجھ گئے نا آپ، اخیر ہی کر دی انہوں نے کہا جناب میں تو شکریہ ادا کرتا ہوں جنرل باجوہ کا کہ انہوں نے بڑا ساتھ دیا ہمیں۔ جب وہ آئے تھے ظاہر ہے تو جنرل باجوہ اس وقت فوج کے سربراہ تھے، اور دوسرا وہ اس میں بھی فلڈ کے دوران بھی فوج نے جو کام کیا اس کے لیے بھی جنرل باجوہ کا شکریہ۔ تو کسی زمانے میں ہم نے شکریہ راحیل شریف کے بڑے نعرے سنے ہیں، اس کے بینرز دیکھے، وال چاکنگ دیکھی، پوسٹرز لگے ہوتے تھے، لیکن وہ سب کو پتا تھا کہ کیسے ہو رہا تھا۔ تو ان کے جانے کے بعد وہ شکریہ راحیل شریف ختم ہو گیا۔ لیکن جنرل باجوہ کے جانے کے بعد جب ایک طرف وہ سیاسی کارکن جو اس میں جنہوں نے سفر کیا اس سارے فیز میں، اور جن لوگوں کا خیال ہے کہ اس ملک کا نقصان ہوا ہے، پروجیکٹ عمران خان کے ذریعے اس ملک کا نقصان کیا گیا، اور وہ سمجھتے تھے کہ اس کے اصل ذمہ داران جو ہیں جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید، وہ ان کو کسی وقت انصاف کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا جائے۔ بلکہ میں آپ کو یاد کراؤں کہ آئی تھنک جون جولائی میں جب وزیر اعظم صاحب نے ماڈل ٹاؤن میں ایک میٹنگ کی،
جس میں سوشل میڈیا سے بھی لوگ تھے, مجھے بھی موقع ملا اس میں جانے کا. تو میرا ان سے کویشچن یہی تھا کہ وزیر اعظم صاحب جب آئیڈینٹیفائڈ ہے کیریکٹرز جنرل باجوہ اور جنرل فیاض حمید یہ سارے سسٹم کا بیڑا غرق کرنے کے حوالے سے, تو کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی بھی ہوگی؟ تو ان کا قانون اپنا راستہ بنائے گا, قانون کے مطابق کارروائی ہوگی. لیکن وہ چلے بھی گئے, باقی ساری چیزیں بھی چل رہی ہیں, کچھ نہیں ہوا. اور وزیر اعظم صاحب کے اس خطاب سے تو لگ رہا ہے کہ انہوں نے کچھ کرنا بھی نہیں ہے, کوئی چکر ہی نہیں ہے نا, کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری نے ایک پریس کانفرنس, بڑی ڈیٹیلڈ پریس کانفرنس کی, اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی وزارت کی 15 ماہ کی کارکردگی پیش کی. اچھا, اس پہ لوگوں کو اختلافات ہو سکتے ہیں, جو مرضی کریں, لیکن انہوں نے اپنی کارکردگی پیش کی. مجھے یاد آ جاتے ہیں مراد سعید صاحب, وہ وزیر جو نمبر 1 وزیر تھے عمران خان صاحب کے دور میں, اور جنہوں نے $200 ارب منگا کے $100 ارب IMF کے منہ پہ مارنے تھے اور باقی $100 ارب سے ہمارے کام چلانے تھے, وہ نظر ہی نہیں آتے, ملتے ہی نہیں ہیں. جب سے حکومت گئی ہے, بجائے وہ آ کے اپنی کارکردگی بتاتے کہ انہوں نے کیا کیا تھا, وہ غائب ہوئے ہیں. ویسے تو ان کے جتنے بھی چہیتے وزیر تھے عمران خان صاحب کے, جو پارٹی چھوڑ کر نہیں گئے ہیں, ان کی میں بات کر رہا ہوں. حماد اظہر صاحب غائب ہیں, فیصل جاوید صاحب غائب ہیں, شفقت محمود صاحب کا کوئی پتہ نہیں ہے, مراد سعید صاحب تو مل ہی نہیں رہے ہیں. اچھا بس ٹھیک ہے, اسی طرح سے چل رہا ہے. لیکن یہ ایک اچھی روایت ہے کہ وزراء کو اپنی کارکردگی بتانی چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. اچھا, خواجہ سعد رفیق نے بھی پریس کانفرنس کیا, لیکن ان بیچارے کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ تازہ ترین جو حادثہ ہوا ہے ان کا رونا دھونا زیادہ تھا اس میں. اچھا, اور چیزیں باقی اپنی جگہ موجود ہیں ان کی بھی, لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے 2 دن پہلے, بلکہ جس دن وہ ٹرین کا حادثہ ہوا یہ تازہ, اسی دن صبح انہوں نے بات کرتے ہوئے, میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ 3-4 دن رہ گئے ہیں, میری دعا اس میں کوئی حادثہ نہ ہو جائے. چونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے ٹریکس کی کیا پوزیشن ہے. ریلوے نے بڑے بڑے ہیوی قسم کے انجن تو خرید لیے ہیں جو بڑی سپیڈ پہ, مثلا 200+ کی سپیڈ والے انجنز ہمارے پاس اب موجود ہیں, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ انجن جس پٹڑی پہ چلنے ہیں ان کی کیپیسٹی 50 کلومیٹر ہے. تو پھر وہ کیسے چل سکتے ہیں؟ مطلب جو اصل کام کرنے والا ہے اس طرف توجہ دینی. انجن خریدنا تو اچھی بات ہے نا, مطلب اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں, میں خیر ابھی اس موقع پر میں کیا نیگیٹو اس سائڈ پہ جاؤں, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یار انسانی جانوں کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا. ان حادثات میں جو انسانی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں, جو لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ انہوں نے تو وہ 6 افسر معطل کر دیے کہ ہم نے انہیں معطل کر دیا, اس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ آئے روز ہونے والے حادثات جو ہیں 4-6 بندوں کی معطلی سے نہیں ہوگا. اور خواجہ سعد رفیق نئے وزیر نہیں ہیں, ان کا پہلے بھی تجربہ ہے, وہ اسی محکمے کے وزیر پہلے بھی رہ چکے ہیں. تو اس حوالے سے حکومتوں کو سوچنا چاہیے. یہ تو حکومت اب چلی گئی ہے, لیکن یہی پارٹیز ہیں, یہی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے پھر بار بار حکومت میں آنا ہے. انہیں سوچنا چاہیے کہ انہوں نے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے, اور لوگوں کی جان و مال کا تحفظ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. سب سے امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے. اچھا, دوسری طرف عمران خان صاحب ہیں, ان کے مسائل ہی نہیں ختم ہو رہے ہیں. انہیں AC نہیں مل رہا ہے, انہیں گھر کا کھانا نہیں مل رہا ہے. یہ بڑی پریشانی کی بات ہے. اگرچہ وہ پریشر ایسا ہے کہ اب اعلان ہو گیا ہے, محکمہ جیل خانہ جات نے بتا دیا ہے کہ جناب انہیں چارپائی دے دیا ہے, گدا دے دیا ہے, انہیں چھت والا پنکھا دے دیا ہے, انہیں ایئر کولر دے دیا ہے, یہ ساری چیزیں کر دی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو قیدی ہیں وہاں سے وہ بھی منتقل ہو گئے ہیں, لیکن عمران خان صاحب نہیں ہوئے. درخواست تو عمران خان صاحب کی تھی نا کہ انہیں اٹک سے اڈیالہ منتقل کر دیا جائے, نیکسٹ اسٹاپ اڈیالہ, یاد آتا. اچھا, اڈیالہ میں کیوں کر دیا جائے کہ وہاں سہولتیں زیادہ ملیں گی. تو بادشاہ سلامت کو سہولتیں چاہیے. عدالت کے حکم پر سزا ملنے کے بعد جو عدالت اس میں جیل میں پہنچ گئے ہیں, اب انہیں سہولتیں چاہیے. اچھا جی, چلیں ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے گا, لیکن ان کی قسمت کا فیصلہ تو کل ہونا ہے. لیکن ان کے جو چاہنے والے وہاں موجود تھے, PTI کے بہت سے کارکنان وہاں پر قید ہیں, جس میں 9 مئی کے حوالے سے بھی کافی سارے لوگ ہیں. تو PTI کے حامی جو رپورٹرز ہیں اب وہ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں. بول کے ایک رپورٹر ہیں, کرائم رپورٹر احتشام عباسی صاحب, انہوں نے یہ ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ 85 قیدی 85 قیدی جو ہیں وہ اٹک جیل سے ان کو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے, اس وجہ سے کہ وہ وہاں عمران خان صاحب کی محبت میں بے قابو ہو کر نعرے لگاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ویسے تو نعرے لگانا عجیب سی بات ہے. جیل پہنچ گئے ہیں, اور میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا کہ کچھ لوگ عمران خان صاحب کے چاہنے والے جو ہیں, ان نعروں کو جو جیل میں موجود لوگ لگا رہے ہیں وہ عمران خان کی بے گناہی ثابت کر رہے ہیں. چلیں خیر, وہ یہ سوچتے رہیں, لیکن
85 लोगوں کو منتقل کر دیا. ابھی عمران خان صاحب کی باری نہیں آ رہی. عمران خان صاحب کی قسمت کا فیصلہ کل ہونا ہے 11 تاریخ کو. عمران خان صاحب کو اور ان کے دوستوں کو یا ان کے چاہنے والوں کو امید یہ تھی کہ فوراً ہی عدالت میں جاتے ہی ٹھک 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 ان کی فیور میں فیصلے ہوں گے اور یا تو انہیں باہر نکال لیا جائے گا, مطلب ان کی سزا ختم معطل کر کے ان کو کچھ سٹے دے کر اور ان کی ضمانت کرا کے ان کو گھر بھجوا دیا جائے گا. گھر میں ویسے یاد ہے نا آپ کو, میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا شاید بشرا بی بی تو اب ہے نہیں, لیکن بہرحال جب عمران خان صاحب آئیں گے تو وہ بھی آ جائیں گی. تو لیکن یہ ابھی تک ان کی خواہش پوری نہیں ہو رہی. عدالت جو ہے وہ دن نہیں رہے اب کہ جناب آئیں اور ٹھک 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 کر کے انہیں ریلیف ملتا جائے. ابھی بھی فائدہ انہی کا ہے, ابھی بھی ان کی فیور ہو رہی ہے. مطلب نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ اور کیپٹن صفدر صاحب, ان کی درخواستیں بھی چھٹیوں کے دوران آئیں عدالتوں میں. عمران خان صاحب کے دور میں کوئی نہیں سنتا تھا, انہوں نے کہا جی چھٹیوں کے بعد ہوگا, دیکھی جائے گی, جب ابھی ٹائم نہیں ہے, ابھی تو صرف ایمرجنسی والے کیسز ہیں ان کو سننا ہے. لیکن عمران خان صاحب کی عدالت میں جب درخواست پہنچتی ہے تو اس پہ کم از کم یہ سنوائی ہو گیا کہ ان کے بینچ بن گئے ہیں, عدالتوں میں لگ گئے ہیں, کارروائی شروع ہو گئی ہے, ان کی سماعت شروع ہو گئی ہے. اتنی فیور ان کو مل رہی ہے. لاڈلے تو ہیں نا بہرحال, وہ اصل میں نا پروپیگنڈا بڑا ہوا ہے. جس طرح سے لوگوں کو اس پروپیگنڈا کا شکار کیا گیا ہے, وہ شکار کرنے والے بھی اب پچھتا تو رہے ہوں گے, آئی ایم شیور بھگت رہے ہیں, سبھی بھگت رہے ہیں. مطلب انہوں نے جس بری طرح سے شکنجے میں پھنسایا نا پوری قوم کو, وہ قوم نے تو بھگتنا ہی تھا, لیکن وہ لوگ بھی بھگتیں گے. اس میں اب ظاہر پولیٹیکل لیڈرشپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرف سے لے کے چلتے ہیں, کیسے لے کے جاتے ہیں اس کو معاملے کو آگے. کیا واقعی یہ سارا جو پروجیکٹ تھا اس کے جو آرکیٹیکٹ تھے, جو پھر اس سے بھی پیچھے چلے جائیں گے, صرف باجوہ صاحب اور فیض صاحب تک نہیں رہے گی بات اس سے بھی پیچھے جائے گی. لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی انہیں کوئی سزا ملتی ہے یا نہیں ملتی. عمران خان صاحب کے فیصلے تو کل سے ہمیں نظر آ جائے گا کہ جب عدالت میں جائیں گے تو اب انہیں مزید کتنا ریلیف ملتا ہے. دن تھوڑے رہ گئے اس حکومت کے, نگران حکومت آ رہی ہے, اس میں شاید تھوڑا سا اور چینج ہو جائے, کیونکہ ابھی تو حکومت فالو کر رہی ہوگی کیسز کو. آنے والی حکومت کیا عمران خان صاحب کے خلاف کیسز کو فالو کرے گی یا نہیں کرے گی, لیکن حکومت آئے گی کب, مطلب کون سی حکومت ہوگی, کون وزیر اعظم ہوں گے, اس بارے میں ابھی بالکل خاموشی ہے. اچھا, وہ ایک MNA ہیں, ظاہر ابھی تک تو ہیں, سائرہ بانو GDA کی ہیں سندھ سے. وہ جب بات کرتی ہیں تو وہ بتا رہی تھی کہ حامد میر صاحب کے پروگرام میں انہوں نے کہا ابھی تک تو وزیر اعظم کو بھی نہیں پتہ کہ نگران وزیر اعظم کون ہوگا. اور راجہ ریاض صاحب تو دور کی بات ہے, بلکہ وہ ہنستے ہوئے وہاں بات ہوئی, کہا جی میں نے تو راجہ ریاض صاحب سے سوال پوچھا تھا. حامد میر صاحب نے کہا نا آپ نے کچھ پوچھا تھا, تو کہتی میں نے ان سے پوچھا تھا کہ نگران وزیر اعظم کون ہے, تو وہ خاموش ہو گئے. سائرہ بانو کے خیال میں ابھی کسی کے پاس بھی نام نہیں ہے, نام آنے ہیں, آئیں گے تو دے دیں گے. کچھ لوگوں نے وزیر اعظم کو لینڈ کرا دیا ہوا ہے پاکستان میں, جن میں حفیظ شیخ صاحب ہیں, کچھ اور لوگ بھی ہیں. تو اس طرح سے یہ سارے نام چلتے ہوئے میرے خیال میں اب چونکہ حکومت کا ٹائم ختم ہو گیا, اگلے 1 سے 2 دن میں, جو وزیر اعظم صاحب نے اپنے خطاب میں بھی کہا, اگلے 1 سے 2 دن میں وہ نام فائنل ہو جائے گا. کابینہ کے حوالے سے بھی بہت سارے لوگوں کے انٹرویوز ہو چکے ہیں, میں نے بھی آپ کے ساتھ کوئی 8 نام شیئر کیے تھے جو بڑے ہاٹ فیورٹ ہیں اس وقت, جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ فائنل ہو گئے ہیں. تو یہ اگلے 2 سے 3 دن میں یہ کچھ سیٹ اپ سامنے آ جائے گا. اور پھر الیکشن کا انتظار, وہ کب ہوتے ہیں, مارچ اپریل کا ٹائم دیا جا رہا ہے لیکن نہیں بھی ہوتے. تو اس دوران میں نگران حکومت نے جو کام کرنا ہے, انویسٹمنٹ, انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کو پاکستان لانے کے حوالے سے, پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے حوالے سے, پاکستان کے معاشی جو ادارے ہیں ان کے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے حوالے سے, ان ساری چیزوں کے حوالے سے جو نگران حکومت کے ذمہ کام لگایا جا رہا ہے, لیٹس ہوپ کہ وہ اپنے گیون ٹائم میں اس کو بہتر طریقے سے کر لیں. یہ اور بات ہے کہ وہ گیون ٹائم ذرا لمبا بھی ہو سکتا ہے. تو لیٹس ہوپ کہ یہ ٹائم بہت زیادہ لمبا نہیں ہوگا اور عوامی امنگوں کے مطابق عوام کے ووٹ کے ساتھ عوام کی حکومت ہمارے سامنے موجود ہوگی اور وہ پھر عوام کے لیے کام کر رہی ہوگی. شکریہ.